اور میں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ محنت کا معاوضہ بھی نہیں کہنا چاہیے، معاوضہ تو کوئی دوسرا ڈٹرمن کرتا ہے نا، جیسے یہ مزدور کو مزدوری کتنی دینی چاہیے، یہ فیکٹری کے اندر ہے کتنی مزدوری دینی چاہیے، وہ مالک جو ہے کارخانے کا وہ متعین کرتا ہے اس کو، یہ مزدور نہیں اپنے لیے متعین کرتا کہ میرا گزارا اتنے میں ہوگا مجھے اتنا دیجیے، وہ نہیں بات ہوتی۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ معاوضہ ویجز ہوتے ہیں جو یہ لوگ ڈٹرمن کرتے ہیں ماحصل محنت کی، جو اس محنت کی پیداوار ہے اس کا حقدار یہ مزدور ہے، محنت کرنے والا۔ بہرحال اس انقلاب کے متعلق ایک ہی حوالہ اور دے لیجیے کافی ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ جاؤ فرعون کی طرف، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے، انا ربکم الاعلیٰ کہہ رہا ہے، انسانوں کے رزق کے اوپر قابض ہو کے بیٹھ گیا ہے، جاؤ وہاں۔ کاہے کے لیے؟ عجیب بات ہے، وہ تو سورہ طٰہٰ میں آپ دیکھیے گا بڑے دلکش انداز میں یہ داستان چلی آ رہی ہے، انی انا اللہ لا الہ الا اللہ، بات تو اور تھی۔ کہا کہ جاؤ، تمہیں منتخب کیا جا رہا ہے ایک پروگرام کے لیے، اور وہ یہ ہے ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا، وہ انقلاب آ رہا تھا جو وہ اس وقت تک جیسے کہتے ہیں نا انڈر گراؤنڈ تھا، غیر محسوس طور پر انقلاب آ رہا تھا۔ دیکھیے کیا انداز قرآن کا ہے، تو انقلاب جو آتے ہیں جس کی تیاریاں اس کی ہوتی ہیں، وہ تو یہ کہتا ہے کہ جب تک ذہنیت نہیں بدلے گی باہر کی دنیا میں تبدیلی نہیں آئے گی، تو ذہنیت بدلنے میں بھی وہ انقلاب اپنے مراحل طے کر رہا ہوتا ہے، غیر محسوس ہوتے ہیں وہ۔ کہا کہ وہ انقلاب جو غیر محسوس طور پر آ رہا تھا، یہ 20/15 ہے، بڑی اہم آیت ہے، جو غیر محسوس طور پر آ رہا تھا، ہم چاہتے یہ ہیں کہ وہ اب نمودار ہو جائے، اب وہ محسوس شکل میں سامنے آ جائے، ہم یہ چاہتے ہیں۔ کاہے کے لیے یہ ہو، یہ ہے جو بات میں کہہ رہا تھا، کاہے کے لیے یہ انقلاب، یہ کہ وہ فرعون کی سلطنت یا اس کی مملکت چھین کے اور اس کی جگہ خود وہاں جابر بن کے بیٹھ جائے، یہ اس کے لیے ہے انقلاب، اس کے لیے لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، تاکہ ہر شخص کو اس کی محنت کا محصل مل جائے، یہ ہے اس کا مطلب۔ اتنے بڑے جلیل القدر نبی صاحب ضرب کلیم، اتنا عظیم انقلاب، وہ تاریخ میں منفرد انقلاب ہے جو یہ واقعہ ہوا تھا، اتنا بڑا وہ طاغی اور اتنا بڑا سرکش انا ربکم الاعلیٰ کہنے والا، اس کے ساتھ ٹکراؤ۔ کاہے کے لیے یہ سب کچھ؟ تاکہ ہر شخص کو اس کی محنت کا ماحصل مل جائے، یہ ہے جی انقلاب قرآنی کا مقصد، یہی یہاں ہے یوم یتذکر الانسان ما سعی، تاکہ اس انقلاب کے بعد محنت کا محصل ہی ہو جس کے لیے ہو، یہ نہ ہو کہ دانا ای می کارت آن حاصل برد، کاشت یہ کرتا ہے فصل وہ اٹھا کے لے جاتا ہے، امت بر امت دیگر چرد، ایک قوم دوسرے کی کھیتی سے چرتی ہے، یہ کاشت کرتا ہے وہ فصل اٹھا کے لے جاتا ہے، یہ نہ ہو۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اور اس میں پھر کیا ہوگا جب تقسیم رزق کس طرح سے ہو جی، تو محنت نہ کرنے والا سرمایہ دار جو ہے پھر کیا صورت اس کی ہوگی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَنْ یَرَىٰ، یہ آیت میں نے کئی دفعہ سامنے آئی ہے، میں نے پیش کی تھی، آج یہ اپنے مقام پہ سامنے آئی ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ قرآن کریم نے بتایا ہوا ہے کہ جہنم آج بھی تم سے دور نہیں ہے، محیطم بالکافرین، گھیرے ہوئے ہے وہ اس وقت بھی، وہ تمہیں اس وقت بھی دیکھ رہی ہے، تم نہیں صرف اس کو دیکھ رہے۔ قرآن نے یہ بھی کہا، وہ تصور ہی اور ہے قرآن کی روح سے جنت اور جہنم کا۔ اس وقت کے متعلق وہ کہہ رہا ہے کہ اب بھی وہ دیکھ رہی ہے، تم نہیں صرف اس کو دیکھ رہے۔ کہا کہ وہ جب انقلاب اس قسم کا آئے گا، لفظ ہے وہ برزت، بارز اور مضمر،
وہ گرامر جاننے والے شاید جانتے ہیں کہ ضمیر بارز ہوتی ہے اور مضمر ہوتی ہے. بارز کے معنی ہوتی ہے وہی شے جو پہلے چھپی ہوئی ہو وہ نمودار ہو جاتی ہے. برزت الجحیم یعنی جہیم تو موجود تھے، وہ مضمر تھی، چھپی ہوئی تھی، نگاہوں کے سامنے نہیں تھی، نمودار ہو جاتی ہے. لیکن نمودار بھی ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی. لمن یرا دیدہ بینا کے لیے ایسا ہوتا ہے، دیکھنے والے کے لیے ایسا ہوتا ہے. آنکھوں والا تیرے جلوے کا تماشا دیکھے، دیدہ ایک اور کو کیا آئے نظر، کیا دیکھے. لمن یرا یہ اس کے لیے ہے. اب بات آ گئی، جہیم کا لفظ آپ کو معلوم ہے، جہاں کسی کی رفتار رک جائے، جہاں وہ کھڑا ہو جائے، یہ ہے جہنم اور یہ ہے جہیم. زندگی راہ کے سفر کے سوا کچھ اور نہیں. یہ تو مسلسل چلتے رہنے کا نام ہے، حرکت کا نام زندگی ہے. حرکت رکی ہے تو مردہ ہے. قرآن کی روح سے وہ مقام جہاں کسی فرد یا کسی قوم کی حرکت رک جائے، چلنے کے وہ قابل نہ ہو، روک پیدا ہو جائے، اسے جہیم کہا جاتا ہے. تو اب جہنم یہ ہوئی قوموں کے لیے کہ جہاں کوئی قوم رکی ہوئی، جہاں معیار ہی یہ ہو کسی قوم کے بلند ہونے کا کہ وہ بتاؤ تمہارے باپ دادا نے بھی ایسا کہا تھا، یعنی وہ بتاؤ تم. وہ کاریگر لڑکا جو کچھ بنا رہا ہے وہ گڈھے نے، وہ کہتا ہے اوے بے پیریا بے مرشدیا، تیرے پیو نے اتنے متھل لائی تھی جیسے تو کانٹا لاؤن ڈیا. وہ کر جو اس نے کیا تھا. سلف صالحین کا مسلک یہ ہے، رکے ہوئے ہیں، کھڑے ہیں، قومیں بڑھ رہی ہیں آگے، وہ آسمان پہ پہنچ رہے ہیں. یہ ٹی وی کے ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے رویت حلال دیکھ رہے ہیں، چاند دیکھ رہے ہیں کمرے میں بیٹھے ہوئے. کہتے ہیں کہ رویت ہے، دیکھنا ہے حلال کا. اور دیکھنا کیا ہے؟ ٹیلی فون پہ سنتے ہیں بنو سے اطلاع آئی ہے. نام کمیٹی کا ہے رویت حلال کمیٹی، جنہوں نے کبھی حلال دیکھا ہی نہیں ہے، جنہوں کمروں باہر آنے نہ ڈب گیا ہوں. پھر بحثیں چلتی ہیں، مطلع اپنا اپنا ہے. ایک طرف یہ ہے کہ اپنا اپنا مطلع ہے کہ جہاں کے لوگ ہیں وہاں نظر آئے تو پھر ان کے ہاں کی عید ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ ان کے ہاں شکاگو سے بھی اگر ٹیلی فون آ جاتا ہے نا تو اطلاع ہوتی ہے کہ یہ عید ہو گئی جی، اور مطلع اپنا اپنا بھی ہے. یہاں پہنچ جاتی ہیں قومیں جب سوچنا چھوڑ دیں تو. ورنہ یہ کوئی ایسے فلسفی آنا مدالک نہیں ہے کہ اس کے لیے ارسطو کے دماغ کی ضرورت ہے کہ جب تم کہتے ہو مطلع اپنا اپنا ہے تو پھر سیدھی بات ہے، لاہور میں بیٹھے ہو یہاں چاند نظر آیا تو کہو کہ آپ ہو گئے. مطلع اپنا اپنا بھی ہے، یہ حدیث شریف بھی کوٹ کر دیں. اور اطلاع ان کو شکاگو سے ملے اس کے متعلق بھی، یعنی بنو سے مل جائے، کہیں سے اطلاع ان کو مل جائے ٹیلی فون پہ. رویت حلال ہے اور ٹیلی فون کے اوپر فاصلہ ہو رہا ہے. مجھے ان پہ تنقید کرنے کی ضرورت نہیں، میرا میدان نہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب انسان کسی مقام پہ عقل و فکر سوچ چھوڑ دے اور کھڑا ہو جائے پھر اس کی یہ صورت ہے. اس کے لیے سند کیا ہے جو تم کر رہے ہو؟ فلاں تفسیر میں یہ آیا ہے، فلاں حدیث میں یہ آیا ہے، فلاں امام نے یہ کہا ہے، ان کا کہا جو کچھ کہا ہوا. رکے ہوئے کھڑے ہیں، خود نہیں کچھ سوچا جا سکتا. جہیم یہ ہے. اور بات اس کے اندر ایک اور بڑی عجیب، برزت الجحیم لمن یرا، دیکھنے والے کے لیے. قرآن تو ان کے سامنے بھی ہے، الفاظ بھی ہیں، عربی زبان بھی جانتے ہیں، اور عرب تو پھر ان کی زبان بھی یہ ہے. یہ تو سارا کچھ ہے. پھر کیا بات ہے جو انہیں نظر نہیں کچھ آتا؟ اس لیے لمن یرا دیدہ بینا کے لیے. آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. جس کو یہ آئی سائٹ کہتے ہیں اس سے مراد نہیں ہے. یہ بینائی
اور چیز ہوتی ہے، بصیرت ہے۔